السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر کیا ہے؟ آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور 26ویں آئینی ترمیم جو منظور ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا اب نظام درست سمت میں گامزن ہو جائے گا۔ اس میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید وری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سر کیا کہیں گے؟ پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا ہے، اور لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ سینیارٹی میں وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ہم عموماً دیکھا کرتے ہیں فورسز کے حوالے سے کہ وہاں جو نام بھیجے جاتے ہیں اس میں بعض دفعہ چوتھے نمبر، پانچویں نمبر کو بھی اٹھا کر کے اوپر چیف بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پھر جو سینئر ہوتے ہیں وہاں ایک قاعدہ ہی چلتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سینئر استعفے دے کر پھر گھر چلے جاتے ہیں اور وہ چیف نامزد ہو جاتے ہیں۔ یہاں اب پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چونکہ بنا دیا ہے، تو باقی سینئرز کا کیا ظاہر لاء عمل ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ منصور علی شاہ پر سب سے زیادہ جو اعتراضات تھے کہ جی شاید پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں وہ، اور ان پر سب سے زیادہ اعتراضات پی ٹی آئی کو یہ تھے کہ شاید یہ حکومت کے حمایتی ہیں۔ الزامات ہیں، ظاہر ہے یہ اس میں حقائق ہیں یا نہیں ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تینوں معزز جو جسٹس ہیں تینوں سینئر تھے۔ اگر سینئرٹی میں دیکھا جائے تو تھوڑا بہت تینوں میں فرق تھا، اور سینئرٹی کے لحاظ سے منصور علی شاہ پہلے تھے، منیب اختر دوسرے تھے، اور یحییٰ آفریدی صاحب تیسرے پر۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان تینوں میں سے کسی کو بھی جو پارلیمانی ساری جس میں سب کی شمولیت ہے، اپوزیشن کی بھی، سول سوسائٹی کی بھی، اور سینٹ کی بھی، قومی اسمبلی کی بھی، ان کی 12 رکنی کمیٹی نے جب یہ ایک نام دیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے نام دیا ہوگا، اور آئندہ وہ ان کے فیصلوں پہ کسی پہ ملبہ نہیں ڈال سکیں گے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے، چاہے وہ حکومت کے فیور میں فیصلہ آئے یا حکومت کے خلاف فیصلہ آئے، ان کا فیصلہ ہے آئینی ترمیم کے آنے کے بعد، تو وہ ان کو ہر حال میں اس کو قبول کرنا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ جہاں تک فوج کا آپ نے بات کیا تھا کہ فوج میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینئر جونیئر کا بہت، ایک بیچ بھی سینئر ہوتا ہے تو وہ جونیئر ان کو سلوٹ مار رہا ہوتا ہے، اور شروع کے پہلے بیچ سے لے کے آخر تک وہ رگڑے دینے کا ان کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے۔ تو جو جونیئر کو سینئر سلوٹ مارے اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے عام طور پہ وہ جنرل ریٹائرمنٹ لے کے کنارے کا اختیار کر دیتے ہیں۔ لیکن ججوں میں ایسا نہیں ہوتا، ایک نے کس بینچ میں کام کیا ہوگا، ایک نے کس صوبے میں ہائی کورٹ میں کام کیا ہوگا، اور ان کی سپریم کورٹ آ کے ہی وہ ایک دوسرے سے الگ سلیکٹ ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کو کوئی فوج کی طرح ہوگا اور ریزائن کرے گا اور جائے گا۔ ان کو اخلاقی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جونیئر اگر چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا ہے تو سینئر ججز جو ہیں وہ گھر چلے جائیں، یا پھر چونکہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ میں پوزیشنز ہوتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سب سینئر درمیان میں ہوتا ہے، اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ پر دو سینئر موسٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جونیئر درمیان میں ہوگا اور جو سینئر دو ہوں گے اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو وہ سائڈ میں بیٹھے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں میں نے بولا نا، یہ فوج کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک ہی وقت کے ہوتے ہیں، کوئی 3 مہینے بعد ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی 6 مہینے بعد ریٹائر ہوتا ہے، ایک نے تو میرے خیال میں کچھ دن کام کیا تھا اور وہ سیدھی ریٹائر ہو گیا تھا۔ ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے، تو اب ان کے پاس ٹائم ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو جانا چاہیے، باقی ان کی ذاتی رائے ہوگی۔ اور پہلے بھی درست فیصلہ ہے، افتخار ظاہر ہے۔ چودھری کون سا پہلے سینئر موسٹ تھے جن اچھا، کو اس لایا کے گیا تھا۔ مضمرات پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ انیس منصوری صاحب، سب سے پہلے تو اس پہ بتائیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقرری، اور ظاہر ہے موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل ہوگی، اور آج یہ نام سامنے آیا۔ ظاہر ہے قیاس آرائیاں بہت ہو رہی تھیں، ہمارے پروگرام میں بھی اس پر ڈسکس ہوا تھا کہ جی کون بن سکتا ہے اگر حکومت کے ہاتھ میں معاملہ ہو، تو ہم سب نے ظاہر ہے متفقہ طور پہ کہا تھا کہ جی منصور علی شاہ تو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بیچ میں خبریں شاید ایسی آ رہی تھیں شاید حکومت سرپرائز دے دے، منصور علی شاہ کو ہی شاید بنا دے، لیکن یحییٰ آفریدی سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں، ان کو چیف جسٹس کے طور پر پارلیمانی کمیٹی نے نامزد کر دیا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پارلیمانی کمیٹی کے اس فیصلے کو؟ بہت شکریہ علی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کہا، یہ وہ امتحان تھا کہ جس میں ہر امیدوار کو نتیجہ پہلے سے معلوم تھا، سب کو معلوم تھا کہ یحییٰ آفریدی ہی بنیں گے۔ یحییٰ آفریدی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا، سب کو معلوم تھا نا، مطلب کسے معلوم نہیں تھا کہ جناب یہی ہوگا، کیونکہ آپ نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اس میں 3 اراکین تحریک انصاف سے ہیں، باقی 9 کا تعلق ان لوگوں سے ہیں جو نہیں 3 بھی آئے نہیں نا، پھر وہ تو وہی کہہ رہا تو 9 دو کی تائی اکثریت تو ہو گئی نا، تو وہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے متعلق سب کو رائے پتہ تھی۔ اچھا نہیں، منصور علی شاہ کے متعلق رائے پتہ تھی،
منیب اختر بھی تو تھے. ان کے متعلق بھی رائے پتہ دی. اس کا مطلب ہے پھر وہی تمہارا چیف جسٹس اور میرا چیف جسٹس والی بات ہے. میرے بھائی تمہارا جج یہ بالکل ہمارا ایسے جج. چلے گا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اگر اب کیا کہ عدلیہ ابھی- سیاست سے پاک نہیں ہو گئی یا سیاسی ہو گئی ہے؟ سیاست تو اب شروع ہوگی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کیا ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, ریزائن دے دینا چاہیے. آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں گے. جسٹس یہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان کی مدت ملازمت 3 سال ہے. 3 سال رہی. اور جسٹس منصور علی شاہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ وہ 3.5 سال کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں. 3.5 سال کا وقت ہے. منصور علی شاہ وہ کھلاڑی ہے کہ جو اگلے ٹرن پہ پھر باری لینے کی کوشش کریں گے. آپ میری بات کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور حالات بہت مختلف ہو جائیں گے. اس کا میں کوشش بتاتا ہوں. کریں گے لیکن پھر اگر کوئی نیچے سے تیسرا چوتھا اٹھا لیا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جملہ وہ لڑیں گے نا. دیکھیے جملہ کیا تھا جو کیونکہ اچھا یہ اس بات پہ آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ گھر نہیں جاتے اس فیصلے کے بعد؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ نہیں جائیں گے نا. وہ کہیں گے میری ایک ٹرن اور باقی ہے, میرے پاس ایک اور چانس باقی ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ گزشتہ روز جب وہ ایک فیصلے ایک سماعت میں موجود تھے, ایک کیس میں موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں آئینی عدالت میں معاملہ جائے گا یا روزانہ سوال اس میں اٹھے گا, جائے گا, روزانہ سوال سوال اٹھے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹو بی کنٹینیو. ان کو پتا تھا کہ ان کو فیصلہ کیا آنا ہے. میرا خیال سے بہت مشکل بات ہوگی کہ جسٹس منصور علی شاہ جائے اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے اندر اب صحیح سیاست شروع ہوگی. اب کھل کر اچھا یہ نہیں, یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ سیاست سے پاک ہونے کے بجائے اب سیاست تو اصل اب شروع ہوگی, آپ یہ کہہ رہے شروع ہیں. ہوگی. آپ کو بھی لگتا ہے سر؟ نہیں مجھے نہیں لگتا. کیوں؟ دیکھیں سیاسی پوسٹنگ نہیں ہے حکومت کی پسند کا چیف کے جسٹس؟ لیے آپ نے بھی پڑھا میڈیا میں, ہم نے بھی پڑھا, بہت ساری رپورٹیں آئیں جنرل فیض سے معاملات, رابطے کے حوالے سے. جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ابھی اریسٹ ہے اس کے ذریعے بھی کوئی پیغام. اچھا ان باتوں پہ اریسٹ ہو سکتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے اوپر؟ نہیں کیس دیکھیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں میری جب بات آپ رابطے ہو رہے ہیں, مقصد یہ ایک کنٹروورشل ہو گئے تھے کہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کھل کے اگر اتنے سینئر جج کر رہا ہو تو اس کو سی جے بنانے کے لیے کوئی بھی کمیٹی ہوگی, کوئی بھی مہمان اگر حلف اٹھا کے کر رہے ہوں گے تو وہ میرے خیال میں ایک مشکل فیصلہ ہوگا. تو اب ایک یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے. ججوں کو دیکھیں, ججوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. ججوں کے کلم اور فیصلے بولنے چاہیے, ان کو رابطے نہیں کرنے چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران سے, ان کو دور رہنا چاہیے. یعنی اب کم از کم اب ان کو سوچ لینا چاہیے آنے والے ججوں کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہماری عدلیہ ہے 140ویں نمبر پر ہے, اب تو وہ آ جائے گی شروع کے نمبروں نہیں میں. علی, اس میں اب بڑا مسئلہ ہے. 2 مسائل میں آپ کو بتا دوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی مثال دی کہ جناب جو سینئر موسٹ چیف ہوتے ہیں چیف آرمی اسٹاف کے لیے, ان میں سے کسی ایک کو رکھا جاتا ہے. کیا وہ لابنگز نہیں کرتے؟ بالکل ہوتی رہی ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے, اور ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ ظاہر اپنے لیے ایک اچھا. ججوں کو لینے اب کیا ہوگا؟ کیوں اس سے پہلے کیا جج فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں, اب کیا ہوگا؟ وہ ڈوگر کوٹ ہمیں یاد نہیں, وہ غلط تھے نا, سجاد علی شاہ یاد نہیں, وہ غلط تھے. تو اب یہ غلط نہیں ہے. اب یہ صحیح سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اب ہر جج کوشش کہیں کرے تو گا. کوشش کریں گے صحیح اچھا کرنے کی. ایک بات بتائیے, اگر صحیح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بڑی سیاسی جماعت وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا تعلق, ان کا جھکاؤ فلاں پارٹی کی طرف ہے, کیوں بنا رہے ہیں وہ تو اس لیے کہ ان کے پسندیدہ جج نہیں آ رہے, کیونکہ ان کے پسندیدہ جج نہیں آ رہے تو لہٰذا وہ کر رہے ہیں. حالانکہ سر یہ غیر متنازع آپ سمجھتے ہیں ان کو؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. اب آنے والا ہر جج کیا کرے گا کہ وہ پہلے لابنگ کرے گا کہ کون صاحب اقتدار ہوگا. اب آئینہ والا تو یہ کہے گا نا جی میں نون لیگ کی حمایت کر دوں, میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر دوں, میں پی ٹی آئی کی, تبھی آ سکتا ہوں, میں ادروائز آ نہیں سکتا. نیوٹرل کو کوئی لے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر نیوٹرل آ سکتا ہے. آپ کو کیا پتا 3 سال بعد کیا سناری ہو, کیا پتا 3 سال بعد انہی کی گورنمنٹ ہوگی, نون لیگ کی. آپ کہہ سکتے ہیں یقین سے, جی آپ کہہ سکتے ہیں, دیکھیے حکومت آپ کہہ سکتے ہوں گے. بہرحال اس وقت 3 سال کے بعد سناریو دوسرا ہوگا, اور 12 رکنی کمیٹی کو اگر وہ خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو جج اپنا کام کیسے کریں گے؟ جو کوئی چاہیے اپنے فیصلوں سے اپنی کیسے کر سکتے ہیں جب سیاسی طور پر تعینات کر رہے ہیں آپ فائز عیسیٰ نہیں کر کے گئے. اپنی فائز عیسیٰ کو ایس ایچ او تک جس ملک میں, ایس ایچ او سے لے کے چیف جسٹس تک, سر میرٹ کے بجائے آپ سیاسی طور پر تعینات کریں گے تو فیصلے کیسے ہوں گے وہاں؟ اب جج جو ہے وہ آئیں گے کس طریقے سے کہ جو حکومت یا صاحب اقتدار ہوگا اس وقت اس کے مطابق. دوسری بات علی دیکھیں, ہمارے ہاں جو اس طرح کے ادارے ہیں جتنے بھی, اس میں الیکشن کمیشن, چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے پاس عدلیہ, چیف جسٹس, جن حکومتوں نے جس کو لایا ان کے گلے بڑھ گیا. صحیح, آج تک عمران خان کہتے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمیشن کو لانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی.
صحیح ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے فائد طلعت عیسیٰ چودھری. کے خلاف ریفرنس لانا بھی پیپلز میری پارٹی غلطی یہ تھی. کہتی ہے اشتغال چودھری. کہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال، یاد ہے آپ کو انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ نیب میں؟ کون لایا تھا ان لوگوں کی ان کے ریکمنڈیشن؟ لیے بھی تو محنت کی تھی نا چودھری صاحب کے لیے. میں وہی بات کہہ رہا بعد ہوں میں نا، آج کالا سانپ اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، بعد میں یہ خود اس سے روتے ہیں کیونکہ میرٹ کا پہلے ہی قتل کر لے کر آتے ہیں. اب جس نے پہلے ہی لابنگ کی ہوتی ہے کہ جناب میں آؤں اچھا گا. اس میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک جونیئر کو اگر سینئر پہ فوقیت دی جائے تو جونیئر کا کیا کام ہے؟ کچھ نہیں، اقتدار کسے نہیں چاہیے ہوتا، طاقت کسے نہیں چاہیے ہوتی، اختیار کسے نہیں چاہیے ہوتا. دیکھیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اکیلا چیف جسٹس اگر تمام فیصلے وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اور اب تو چیف جسٹس کے اختیارات بھی کم ہو گئے آپ کی بات اگر مان لی جائے تو حکومت بیوقوف ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر چیف جسٹس کو بنا دیا ہے، کیونکہ یہ 3 نام تھے نا جو ان کے پاس 3 نام پڑے تھے، ان میں سے ہی فیصلہ کرنا تھا. اگر کوئی منع کرتا تو چوتھا آتا نا، تو 3 نام میں ان کو یہ بہتر لگا. اب یہ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات ہے یہ تنقید نہیں کر سکتے. جیسا کہ انہوں نے بولا پہلے لانے والے، اگر اس نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو ان کو پسند نہیں آیا تو وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب 3 سال تک ان کو خاموشی سے اس کو برداشت کرنا پڑے گا سب کو. چلیے میں آپ کو اس کی بات زہیر صاحب نہیں چھوٹی سی بات 5 رکنی 6 رکنی 8 رکنی 3 نام تو انہوں نے آج دیے. یہ پچھلے 3 مہینے سے ہمیں نہیں پتا کہ یحییٰ آفریدی ہوگا. یہ تو سب کو پتا تھا، سینیٹری لسٹ موجود تھی نا، یہ نہیں پتا تھا. دیکھیں یہ سینئر موسٹ تو منصور علی شاہ تھا. یار کل رات تک یہ اطلاع تھی کہ ان میں سے کوئی ایک ریٹائر ہو جائے، اپنے آپ کو ریٹائر کر دے گا اور کوئی چوتھا بھی دن آ جائے گا. ہاں یہ بھی تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن سب کو پتا تھا کہ یحییٰ آفریدی کا ہوگا. سب کو اگر دیکھیں یحییٰ آفریدی کا جتنی میں نے معلومات حاصل کی ہیں وہ ایک سیڑھی چڑھ کے آیا ہے. تو یہ منصور شاہ کیا کر کے آئے؟ منیب اختر صاحب کو جتنے پرموشن آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنی جلدی دے کے ان کو یہاں پہنچایا گیا، یہ ان میں منصور شاہ کو منصور شاہ کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں نہیں کہنا چاہتا. وہ چیف جسٹس ہے. اچھا قاضی فائز صاحب کو علم ہے آپ کو چیف جسٹس کس طرح بنا دیا تھا بلوچستان کا؟ ڈائریکٹ اٹھا کے بنا دیا تھا جس پہ آج تک کوئی بات نہیں کرتا. لیکن کہاں سے نکل کر آئے؟ عیسیٰ نے اپنے فیصلوں سے پروف کیا کہ آج اس کی جو عزت ہے وہ نہ ڈوگر کو ملی نہ ہی افتخار چودھری کو ملی. ان کے پیچھے 7 8 10 آپ نکال کے لے لیں، ان میں سے زیادہ یہ اپنی عزت بنا کے گیا. اور آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ آج وہی بن سکتا تھا، لیکن اس نے کہا مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، تو اپنا جسٹس شو کر کے گیا نا. اب ان پہ ہے یحییٰ آفریدی پہ کہ یہ اگلے 3 سال میں کیا ثابت کرتے ہیں. اگر اچھا کر رہے ہوں گے تو سب بول رہے ہوں گے، برا کر رہے ہوں گے ہم اور آپ سمیت سب ان کی فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہوں جسٹس گے. قاضی فائز عیسیٰ انیس منصوری صاحب باعزت طور پر ہم سمجھیں یا کہا جائے گا گھر چلے گئے، یا آپ سمجھتے ہیں متنازع ہو کر گئے؟ میں اس سے پہلے آپ کی بات کی جواب دینے سے پہلے کر دیتا ہوں. آپ نے سینئرٹی جونیئر کا بات کی نا. ایک جب جسٹس افتخار چودھری کا مسئلہ ہوا تو ایک ہمارے چیف جسٹس آئے تھے جسٹس بھگوان داس، رانا بھگوان داس. صحیح ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی. اچھا یا برا اس وقت انہوں نے جو جسٹس افتخار چودھری تھے ان کے حق میں فیصلہ دیا، یہی بتا، اور وہ ہٹ گئے. صحیح. اس طرح کا مزاج، اس طرح کا رویہ، اس طرح کی اقدار آپ مجھے بتائیے کہاں نظر آئیے آپ کو؟ ان میں نظر آئے گی؟ آپ توقع کرتے ہیں؟ نہیں نظر آتا. آپ کو توقع لگ رہی ہے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہوگا. دوسری بات، آپ نے کہا کہ بھائی کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ متنازع نہیں ہے؟ متنازع ہے. صحیح، بالکل متنازع ہے. کیسے؟ اور سر آپ وہ چاہتے تو آج تحریک وہ انصاف چیف جسٹس نہیں ہوتے. آج آپ کے ہائی کو آپ بارس کے ایک بہت بڑے لیڈر جن کا ایک گروپ ہے حامد خان صاحب، تمام بارز نے کہا ہے یوم نجات منائیں گے ہم. وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تمام بارز نے کہا یوم نجات منائیں زیادتی گے. ہوگی تمام، مطلب زیادتی ہے. جو آدمی جس کو کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں وزیر قانون بولے کہ میں نے اس کو آفر کی، اس نے منع کیا، ڈکلائن کیا، حکومتی وزیر قانون تو ہوتا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. انہوں نے ہمیشہ یہ بولا میں جا رہا ہوں، انہوں نے کبھی یہ نہیں بولا میں رک رہا ہوں. اپنے اس کے دوران بھی بولا اور فیڈرل لینی شروع کر دی تھی آپ اور ہم نے ادھر بیٹھ کے ہم دونوں نے کہا تھا فیڈرل لے رہے ہیں. فیڈرل اتنے اچھے آدمی تھے تو نئی چیف جسٹس کا پہلے تقرری ترمیم سے پہلے کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کر دیا؟ وہ ترمیم ہو رہی تھی. ترمیم اچھا اس مطلب پتا تھا ترمیم ہو رہی ہے، اس کو پتا تھا ترمیم منظور بھی ہو جائے گی، یہ پتا تھا ان کو. تو آپ سر کیوں ان کو متنازع کر رہے ہیں؟ حکومت کا نام تھا، کام تھا ان کا نہیں تھا. آپ ان کو کنٹروورشل بنانا چاہیں بنائیں، لیکن یہ انیس منصوری صاحب 1 مہینے پہلے بھی ان کو پتا تھا ترمیم ہو بھی جائے گی، منظور بھی ہو جائے گی. کئی چیف جسٹس اس سے پہلے جو 4 چیف جسٹس گئے ہیں پچھلے، ان کے نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے، 25 چیف دن جسٹس پہلے. تھوڑی نکالتا ہے جو ہمارے ہاں پر سب کو پتا تھا.
تو کہہ دیتے ہیں میں تو گھر جا رہا ہوں، نئے چیف منسٹر بلا دیں. انہوں نے کئی دفعہ کہا کس کہ میں دن نہیں کہا لوں میں گا، گھر جا رہا نہیں لوں گا، ہوں؟ جس دن کہا ہمارے یہاں نہیں کہا حضور، نہیں ہمارے کہا. یہاں سب کو پتا ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد عید آنی ہے، صرف مسئلہ ہوتا ہے چاند کس دن دکھے گا. تو سب کچھ طے تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ چاند کس دن دکھے گا. صحیح، چاند دیکھنے کے لیے جو سارا سلسلہ چلتا ہے وہ ہونا روت تھا. ہلال کمیٹی. ورنہ تو عید تو پتا تھا کہ ہونی ہے. تو اب اسموتھلی سب کچھ چلتا رہے گا پاکستان میں، انصاف کا بول بالا ہوگا. دیکھیں امید اچھی رکھنی چاہیے اور پہلے سے اچھا ہوگا، جو پہلے چل رہا تھا اس سے بہتر ہوگا. نہیں، اور میں نے سوال بہتری اس لیے کی کیا، گنجائش آہستہ آہستہ ہی آتی ہے. میں نے سوال اس لیے کیا سر آپ میرے سے. خیال میں کیونکہ خالی یہ بات نہیں ہے، ایک اور بات بھی آئی ہے 26 ترمیم میں کہ اب ججوں کی کارکردگی کو بھی مانیٹر کیا جائے وہ گا. تو سر ہم روزانہ سنتے ہیں، نہیں سنتے تھے، ہر اب ادارے کے ترمیم ہو لوگوں گئی کی ہے. کارکردگی کو مانیٹر دیکھیں کیا جائے گا، کہاں ہو تو رہا ہے؟ اگلا پروموشن ان کا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. تو ساری ججوں کو سیاسی فیصلے جماعتوں کرنے نے پڑیں کہا گے. کہ نیب ہم آتے ہی بند کر دیں گے، اچھا ادارہ نہیں ہے، آج تک بند نہیں ہو سکا. کیا ہم اعتبار کر لیں کسی پہ؟ ہونا چاہیے نا آپ کو. اگر نہیں ہوا تو دیکھیں جو کام نہیں ہوا اس کو، جو کام ہو گیا اس کو تو اپریشیٹ کریں نا یار، کم از کم. ہم اس کو ہی نہیں اپریشیٹ کرتے. اچھا جی، آج کی ایک اور خبر جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ موسٹ سینئر کو اگر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لگایا گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی نے تو ہم سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے. گنڈا پور صاحب نے کہا نہ صرف احتجاج کریں گے، پورے ملک کو بند بھی کریں گے، دوبارہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. کیا کہیں گے اب آپ؟ نئے چیف جسٹس آ گیا، منصور شاہ تو آئے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں موسٹ سینئر کو نہیں بنایا، ہم نہیں مانتے. دیکھیں اگر وہ ان کو بنا بھی دیتے تو ان کا کام ہی چڑھائی کرنا ہے، ان کا کام ہی عمران خان کو رہائی کرانا ہے. عمران خان کی صرف خان ایک تو رہا نہیں ہوتا، سب کو پتا خان ہے. کی ایک ہی انسٹرکشن ہے کہ میں جیل میں کیوں، تم لوگ باہر ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے لیے، تم لوگ بھی آؤ انہیں اندر. تو وہی اپنی نوکری بچانے کے لیے پھر چڑھائی کریں گے، بہانے سے کریں گے، چیزیں کریں گے. جب موقع تھا سیاست میں بات چیت کا، جب وہ پولیٹیکل مالی لے سکتے تھے، جب ترمیم ہو رہی تھی سب ان کے پاس جاتے رہے مولانا سمیع، تب تو انہوں نے لیا نہیں. اب وہ آ جائیں گے، آ جائیں، کوئی بات نہیں، وہ حکومت کا کام ہے، ان سے نپٹیں گے اس طریقے سے. جناب ملک میں حالات مزید سنگین ہوں گے کیونکہ تمام بار کونسل ہڑتال اور مظاہرے پہ شروع ہونے والے ہیں، اور یوم نجات کی بات، اور پھر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے کہنا کہ موسٹ سینئر کو نہیں بنایا، اب ہم پورا ملک جام بھی کریں گے، دوبارہ اسلام آباد بھی آ رہے ہیں ہم. کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے اس طرح کے انتشار تو ہوگا نہیں ہوگا. دیکھیں انتشار تو آپ یہ 76 سالوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ وکلا تحریک کا آپ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. اچھا، دیکھیے وکلا تحریک اس لیے کچھ نہیں ہوگی کیونکہ جو ایک ریاستی سرپرستی بہت ضروری ہوتی ہے، یا ایک وکلا حکومتی تحریک کو؟ سرپرستی ہوتی ہے کسی بھی تحریک کو. افتخار چودھری کی کس کی سرپرستی تھی؟ آپ کو ہی معلوم ہے کس کی تھی. اگر وہ چاہتے تو اس دن رات کو، اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا نا، اس دن شام کو کامران خان کے کان میں آ کر کوئی پھونک نہیں مارتا. صحیح ہے. اس وقت میں ایک چینل میں تھا اور جو ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ بعد میں بہت کچھ برا ہوا. انہوں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ 3 یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ. کون 3 بڑے جن کے نام لینا ہم صحیح نہیں سمجھتے؟ وہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سے کہا کہ یہ فیصلہ یہ یوں ہوگا اور اس کے بعد سے یہ یوں. تو جب تک آشرواد نہ ہو، کیونکہ لمبی لڑائی کے لیے آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی ایسے وکیل نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے اسٹرائک کی کال دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور بڑی اہم خبر وہ تھی 12 جولائی کا فیصلہ، سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ. سب کہہ رہے تھے جی عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا، توہین عدالت ہوگی، اس پہ کارروائی ہوگی. اب آج دیکھیے ٹائمنگ بڑی اہم ہے، زبیر صاحب تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. آج اختلافی نوٹ سامنے آ گیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کا، جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ ماننا ضروری نہیں اور غیر ضروری ہے، اس پہ توہین عدالت نہیں بنتی. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ اب تک اپیل نہیں سنی گئی، جب تک مکمل طور پر اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا کوئی توہین عدالت نہیں ہو سکتی. حکومت عمل درآمد نہ کرے، ضروری نہیں ہے عمل درآمد ہو. کیا ٹائمنگز دیکھ لیں اب آپ؟ دیکھیں وہ تو 3 دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، نہیں وہ تو چیز اس کے بعد آ جاتا پھر اگر ان نوٹ کا سامنے. نام ہوتا، آج نوٹ سامنے کیوں آیا؟ آج ان 3 ناموں میں ان کا نام ہوتا تو میں اس کو بلیم کر سکتا. نوٹ ایسے ٹائمنگ پہ نہیں بات کر رہے آپ. ٹائمنگ پہ دیکھیں، ٹائمنگ تو 3 دن پہلے بھی تھی، جب آج جو نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن اس کو مانے ورنہ ہم یہ لگائیں گے. ٹائمنگ تو آپ کسی وقت بھی کوئی بھی فیصلہ آئے گا اس کی ٹائمنگ آپ اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. ان کا کوئی فائدہ بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کے فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے. جناب 14 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ آئینی خلاف ورزیوں کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے اور توقع ہے اکثریتی جج اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے.
اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی ضروری نہیں ہے اس پر عمل درآمد کرنا اور کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی، اور بہت ساری انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ کہا گیا ہے آخر میں انہوں نے اختلافی اس میں کہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کرنے کا موقع دیا جائے، اور سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف ظاہر ہے نظر ثانی کی درخواستیں دی ہوئی ہیں نون لیگ نے، لیکن اب تک سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اپیلیں جو ہیں ان کو نہیں سن لیا جائے، جب تک توہین عدالت نہیں ہوگی، اور حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو جواز بنا لے کہ جی اکثریتی فیصلہ ہے 8 ججز کا اور عمل درآمد ضروری ہے، پہلے جب تک کہ درخواستیں دائر کر رکھی ہیں ان پہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں جناب اس ٹائمنگ پر اور اختلافی نوٹ پر؟ دیکھیں اختلافی نوٹ کے چند پہلو بالکل ٹھیک ہیں، اور جو اگر قانون اور آئین کے مطابق دیکھیں تو جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور اپیل کا فیصلہ بھی اگر وہی والا برقرار رہتا ہے تو اس کے بعد آپ توہین عدالت دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اپیل کی درخواست کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا، یہ قانون اور پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ مسئلہ ہے اس کی ٹائمنگ کا۔ دیکھیے ہمارے ہاں سب میں چیزیں چوز اینڈ پک کی جاتی ہے نا، کہ یہ اس وقت دینا ہے، یہ اس وقت دینا ہے۔ پچھلے 2 دن سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے بینچ چھوڑ دیا صحیح، اور وہ اب شفٹ ہو گئے، اور اب جو ہے وہ نئے چیف کے لیے انہوں نے ورک فرام چیمبر کر دیا نا، ورک فرام چیمبر۔ تو اس میں انہوں نے صرف ایک فیصلہ نہیں لکھا، بلکہ ان کی وقت کے جتنے انہوں نے پینڈنگ تھے وہ تمام چیزیں لکھی ہیں۔ تو اس سے میں ریلیٹ اس کو نہیں کر رہا کہ یہ ٹائمنگ کا، کیونکہ اس میں سب چیزیں آ گئی ہیں۔ ابھی آج میرے خیال سے 6 فیصلے آئے ہیں ان کے، تو جب ظاہر بہت سارے فیصلے آئے ہیں تو ہم نے ظاہر اس اور ان کا نقطہ نظر ہمیں پہلے سے معلوم تھا، جب انہوں نے پہلی بار فیصلہ دیا تھا اس وقت بھی ان کا نقطہ نظر تھا، وہ آج بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں کو ہم مکس کر رہے ہیں، وہ اپنا کام ختم کر رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام ختم کریں، اور اگلے 2-3 دنوں کے اندر اس اختلافی نوٹ کو پڑھ کر آپ نہیں سمجھتے حکومت اور شیئر ہو جائے گی؟ نہیں مان رہے ہم، شیئر ہے نا، دیکھیں وہ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، حکومت کو تو وہی کرنا ہے۔ اچھا جی، آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی، اختر مینگل صاحب اور ان کے جو پارلیمانی لیڈر منحرف سینیٹر قاسم رونجو صاحب بھی موجود تھے، اور اختر مینگل کے ہمراہ انہوں نے گفتگو کی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو تھوڑی سی آپ بھی سن لیجیے، میں الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ قاسم رونجو نے کہا کہ زور آور لوگ تھے، میں پہلے مریض ہوں، مجھے ملیریا ہو گیا، مجھے کہا گیا کہ آپ 4 دن مہمان کے طور پر ہیں، زیادہ بولوں گا تو مزید مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ 3.5 سال عذاب کے ساتھ گزارے، اور انہوں نے یہ تمام باتیں کیں، جس کے بعد اختر مینگل صاحب نے کہا کہ دیکھ لیجیے جناب کس طرح ترامیم منظور کرائی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ پریس کانفرنس ہو گئی اور پورے پاکستان میں ظاہر نشر کی گئی ویڈیو بیان ان کا۔ اب ان کا ایک ویڈیو بیان آ گیا جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے سینٹ سے، رونجو صاحب کا، قاسم رونجو۔ اب ویڈیو بیان ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تمام باتیں جو میں نے کی ہیں ان کی میں تردید کرتا ہوں، یہ اختر مینگل اور دیگر افراد نے زبردستی مجھ سے پریس کانفرنس کروائی، مجھے جو لکھ کر دیا گیا وہ مجھ سے زبردستی پڑھوایا گیا، زبردستی کے الفاظ تھے جو لکھے ہوئے تھے کہ مجھے اٹھایا گیا، یہ مچھر کی باتیں، یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کر میرے سامنے رکھ دی تھیں، یہ ٹوٹل جھوٹ فیبریکیٹڈ ہے، میں گھر پر ہی موجود تھا۔ سر کون سی بات درست ہے؟ پریس کانفرنس درست ہے؟ اسمبلی میں آ کر خاموشی سے ووٹ ڈالنا درست ہے؟ یا آخر میں جب ساری کچھ ہو گیا گھر جا کے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ پریس کانفرنس مجھ سے زبردستی کروائی ہے؟ آئی فیل ریئلی سوری فار کانجو صاحب کہ لوگ سمجھتے ہیں سینیٹر بننا بڑے مزے کی بات ہے، بڑے آسائشیں ہیں، بڑی ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا، اس قسم کی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ان کی ویڈیو بیان کے بعد تو ہم اور آپ کون سے بیان کو مان رہے ہیں کہ کس بات کو مانیں گے، پہلا والا صحیح تھا کہ دوسرا والا صحیح تھا؟ اب یہ تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں بھائی، ہم اور آپ تو فیصلہ والا دونوں میں ہو سکتا ہے، دونوں میں دباؤ پارٹی کا زیادہ ہے یا کسی اور کا؟ ارے وہ اختر مینگل کا دباؤ کا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کم دباؤ ہوگا اگر ان پہ نہیں ہوگا تو، اور لیکن اس کے بعد تو اب یہ فیصلہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی شخص نے، یہ تو رات میں گھر جا کے سچ بولا۔ جناب دیکھیں مجھے یاد آ رہے ہیں رئیسانی صاحب، دباؤ دباؤ ہوتا ہے، چاہے ٹائر کا دباؤ ہو چاہے گاڑی کا دباؤ۔ نہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مسئلہ میرے بھائی یہ ہے کہ پریشر ہمیشہ رہتا ہے پاکستان کے ان اندیکھی قوتوں کا بھی، اور سچ کیا ہے؟ پریس کانفرنس دونوں سچ ہے بھائی، دونوں ہی سچ ہے نا، دونوں دباؤ تو دونوں طرف ہے نا، دونوں سچ کیسے ہوتے دونوں دباؤ ہے۔ یہ تو پہلے والا غلط ہے، دوسرا والا غلط ہے۔ آج میں آپ سے کہہ رہا تھا، اس کی جو تقریر انہوں نے کی شیخ افضل مروت صاحب نے، وہ بڑی اچھی کی۔ انہوں نے کہا یار کہ جو اسی دباؤ پر انہوں نے کہا
کہ یہ میرے دوست یہاں حکومتی کہا کہ ہمارا ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، اور اگر ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا وہ حشر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہتے. تو دباؤ ان کے اوپر بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر دباؤ الگ الگ قسم ہے، دونوں دباؤ کا نتیجہ. کون سے بیان کو درست سمجھتے ہیں؟ بھائی دونوں ہی پریشر میں، تو اس لیے کسی بیان کو آپ ٹھیک نہیں مان سکتے، دونوں ہی پریشر ہے. پہلا بیان بھی غلط، دوسرا بھی غلط ہے؟ نہیں، دونوں بیان درست ہیں، دونوں بیان درست ہیں. دونوں بیان درست ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کون سا صحیح ہے، اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، دونوں کا حال اللہ جاننے والا ہے. مطلب اتنا مجبور وہ ہو سکتے ہیں اختر بینگل صاحب کے کہنے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اگر اتنا مجبور اختر بینگل سے ہو سکتا ہے تو اختر بینگل نے کہا ووٹ ڈالنے مت جائیے گا، کیوں چلے گئے پھر وہ؟ نہیں ڈالتے کچھ ادھر کچھ پریشر اس کا مطلب اختر بینگل کا تو نہیں ہوا نا سر. نہیں، حق سچ کی بات کریں. چمک ہوگی. بینگل صاحب کہتے رہے لیکن میں نے منع کر دیا ہے مت آنا. لیکن ان تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی نا. یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب یہ الگ بات ہے، گھر میں ذہن قریشی سے بھی آپ پوچھیں نا. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریشر لیا، نہیں دیا ووٹ، سب نے تو نہیں دیا. مثلاً پورے تقریباً 90 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے. وہ ان پہ پریشر نہیں تھا. وہ تو پارٹی الگ تھی نا، وہ پارٹی کیوں نہیں، لیتی؟ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں 90 لوگوں نے نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے 90 لوگ تھے کہاں؟ 5 لوگ آپ نہیں 90 لوگ تھے کہاں؟ یہ ایسی کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے جہاں وہ نکل نہیں سکتے ہوں گے. تو بس سیدھی سی بات ہے، وہ سارے خیبر پختونخوا کے اندر رکھے ہوئے تھے اور ہر ایک کمرے کے اندر 2 لوگوں کو روک کے رکھا ہوا تھا. کوئی خیبر پختونخوا سے جا نہیں سکتا تھا. اچھا جی، آج کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ سی ایم سندھ ہیں، انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم سے آئین کو بحال کیا. محترمہ کی خواہش تھی عدلیہ میں تبدیلی لائی جائے، عدلیہ سیاسی مقدمے بناتی ہے، چاہتی ہے اس کی تشہیر ہو. سعید غنی کتنی بار توہین عدالت میں پھنسا رہا، اب بھی پھنسا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے قائد اعظم کی تقاریر اور مساق جمہوریت کا ہی بتایا. بلاول نے نمبر پورے ہونے کے باوجود چاہا کہ اتفاق رائے ہو، لیکن ایک شخص جو رکن نہیں اور کسی جماعت کے سربراہ نہیں وہ راضی نہیں تھے. 80-90 لوگ راضی تھے لیکن وہ راضی نہیں تھا جو آج کسی جماعت کا صدر بھی نہیں ہے. سر یہ مساق جمہوریت اور قائد اعظم کی تقریر کا جو حوالہ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس پہ بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جی مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو صرف ایک پوائنٹس آپ نے اٹھا لیا، بہت سارے پوائنٹس ہیں جس میں عمل درآمد ہونا چاہیے، آپ نہیں کرانے کو تیار ہیں. قائد اعظم کی کوئی تقریر ایسی نہیں جس میں انہوں نے کہا ہو آئین عدالت بنائی جائے. وہ اتنے ایسے بیچارے زندہ ہی نہیں رہے. آپ کیا کہیں گے پہلے انیس منظوری صاحب؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر اخلاقی طور پر کیونکہ اس پہ جو ہمارے ماہر قانون پاکستان میں بڑے بڑے پرانے وکلا ہیں ان سے بھی میری بات گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا یہ قائد اعظم کا تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا، لیکن بہرحال آپ بتائیں. دیکھیے ہمارے یہاں پر معاشرتی رویے ہوں، ہمارے پاس مذہب ہو یا ہمارے پاس یہ قانون اور آئین ہو، جہاں ہمارے مرضی کی چیز ہوگی نا، ہمارے یہاں پر ایک اکثریت اس کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے جناب دیکھیے یہ بات ہوئی تھی اور یہ ہوتا، باقی سب کو آپ چھوڑ دیجیے. آئین پر کتنا عمل ہوتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے بنیادی حقوق میں سب سے کہا جاتا ہے کہ سب کو تعلیم دی جائے گی، سب کو صحت دی جائے گی، سب کو روزگار دیا جائے گا. دیا جاتا ہے جو بنیادی ضرورت آرٹیکل 5, 6 اگر اٹھا کر تو دیکھیے کہ اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام چیزیں دی جائے گی. آئین کی کھلی خلاف ورزی وہاں پر ہوتی ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا نا. لیکن آئین کی فلاں جگہ فلاں بات میں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، یہ ان کے کام کی چیز آ جائے گی. جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ، ایک عجیب سی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے لیے اپنی اپنی سہولیات کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب ٹھیک ہے. دیکھیں جتنی بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کی پذیرائی پوری دنیا میں ہوئی ہے اور پاکستان میں ان کے مخالف سے مخالف ان پہ تنقید کرنے والے تجزیہ نگاروں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، وہاں چند لوگ تو مخالفت کریں گے. تو مخالفت سب تو یونیورسلی نہیں ہو سکتی، اس کو برداشت کرنا چاہیے. یہ بھی ہیں، ہاں کوئی بھی ہو تو نہیں. یہ کل تک تعریف کر رہے تھے بلاول صاحب کی. اچھا کل تک آپ نے کہا تھا بہت اچھی تقریر کی اور بڑی محنت کی اور وہ ایک ابھر کے سامنے آئے. سارے کسی سے آپ پڑھ لیتے بیٹھ کے، اب ہم نہ مانے تو الگ بات ہے. بات ہے نیا چیف جس سے آ گیا تو آف دی ریکارڈ اور باتیں کرتے ہیں. آف دی ریکارڈ کی خیر بہرحال وہ ان کی اپنی اخلاقی بات ہے کہ یہ اس کو مانے نہ مانے بہرحال، لیکن سب تعریف کریں گے تو کوئی تنقید بھی کرے گا، اس کو برداشت ان کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے. لیکن بہرحال جہاں تک آئین کا مسئلہ ہے جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ جب مرضی ہوتی ہے تو وہ آئین میں جو چیز آزادیاں ہیں اس کو تلف کرتے ہوئے خالی ایک 144 لگا دی جاتی ہے اور آزادی روک دی جاتی ہے. 140 کے نام لے کے آپ نے ایک اور خبر شیئر کرنا چاہ اور رہے ہیں. آزادی 144 کا کہا ہے 140 قریب قریب ہے نا سر. ایم کیو ایم 140 میں ترامیم چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں مانگ رہے، حالانکہ مانگ سکتے تھے ہم بہت کچھ. وہ کہہ رہے ہیں لیکن کم از کم یہ کر دو
بلدیاتی اداروں کے لیے خود مختاری ہوگی، مضبوط ہوں گے. اس پہ بھی حکومت نے 26 آئینی ترمیم میں رکھا نہیں، کہا کہ بعد میں دیکھ لیں گے. سر یہ غلط نہیں ہے؟ کتنے کام کی بات انہوں نے کی ہے، اور جان بوجھ کر حکومت کیا کر رہی ہے سر یہ؟ یہ بہت غلط بات ہے، بہت زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں 22 وہ ووٹ جن کی وجہ سے یہ ہوئی، اور یہ اگر یہ عین موقع پہ بھی اڑ جاتے ہیں، کہتے نہیں ہو سکتا وہ تھا. بائیکاٹ کر کے بھی چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے باہر ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں بینچوں پہ، ان کو منانے کے لیے جاتے تو وہ یہ نکال کے اس وقت رکھ دیتے کہ بھائی یہ اور بھی ماننی ڈالو، پڑ جاتی ہے گورنمنٹ کو. یہ بھی مانو، اس میں کیا ہے، جب ہو ہی رہی ہے تو یہ بھی کر لو. چلو کوٹا سسٹم کو ان کو بولنا نہیں آتا، ادھر آ کے وہ ان کے منہ میں وہ اٹک جاتا ہے، کوئی ان کو لکھ کے دیتا تو شاید کر لیتے. تو یہ تو کم از کم بول سکتے تھے. تو وہ میں یہ یقین ہے اسی گھنٹے ہو جاتی جس طرح مولانا نے اس سے بھی مشکل ترین ربا کو ہٹوایا ہے 2028 میں. تو یہ تو بہت آسانی تھی. تو جو کہتے ہیں نا وہ جنگ میں کہ وہ لڑائی میں جو مکہ وہ مارنا بھول جائے تو بعد میں وہ وقت پہ نہیں آیا تو بعد میں پھر اپنے منہ مار لینا وہ میں چاہیے. نہیں بولا. جناب تو ایم بہرحال کیو ایم نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ترمیم بھی شامل کریں. دیر سے نہیں کیا. 26 میں بھی شامل نہیں کیا، لیکن حکومت نے کہا ہے ہم بعد میں کر لیں گے، بے فکر ہو جائیں. یار میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میرے ایم کیو ایم کے ایک بڑے اہم رہنما سے آج گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا یار آپ بہت کچھ لے سکتے تھے، آپ کو بہت کچھ لے لینا چاہیے تھا، آپ کر سکتے تھے بات. تو انہوں نے کہا دیکھیں یار ہر چیز سلو ہوتی. میں ان کا جواب آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ورڈز نہیں ہے یہ، کہ دیکھیے جب ہم کسی کا خیال رکھتے ہوں، جب وہ ہمیں یقین دہانی کروائیں تو ہمیں لڑنے کے بجائے بات مان لینی چاہیے. انتظار کرنا چاہیے. جملے سنیے نا، ہم نے بات مان لی، انہوں نے 22 سیٹ سے دی. ہم نے بات مان لی تو انہوں نے پھر آگے چیز دے دی. تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارا ہر جگہ پر خیال رکھتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہے. اور عوام ہی کے لیے ہم نے جو درد لیا ہوا ہے، آپ یقین مانیے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیے کہ 140A میں ترامیم ضرور ہوگی اور ضرور ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. سر انہوں نے ہمیں کہا اور ہمیں 22 سیٹیں دے دیں. سر یہ کیا بات ہے اس پہ؟ میں نو کمنٹس کہوں گا جی، کیونکہ میری بات نہیں ہوئی، بھائی کی بات ہوئی ہے. نہیں مطلب مجھ کو تو اس رہنما کا انہیں کہا گیا اہم اور ترین انہوں نے رہنما 22 کا نام سیٹیں بھی دے نہیں دی. پتا. مطلب عوام نے ووٹ ہی ڈالا. کیا بات کر رہے ہیں نہیں عوام نے ووٹ تو دیا نا. دیکھیے عوام نے اس دھاندلی کو روکا. جو ان کے حق میں ہونے والی تھی. نہیں عوام نے دیکھیں، عوام اب کسی طریقے سے بھی جیتے. نہیں جیتے نہیں. یہ جو لفظ پہ لفظ آپ نے دہرایا کہ ہم نے ان کی جو بات مانی، انہوں نے اپنی ہر بات دیکھیے پوری کی. موجودہ ان کا زیادہ بلیو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کے جتنے رہنماؤں نے تقریر کی، انہوں نے مسلم لیگ نون سے ساری توقعات رکھی ہیں. آپ نے یہ بات دیکھا ہوگا کہ فاروق ستار صاحب نے بھی جو اس دن تقریر کی، اچھا انہوں نے یہ آپ مطلب خبر دے رہے ہیں کہ ان کی توقعات ساری نون لیگ سے ہیں. نہیں انہوں نے بار بار اب تو آپ کہہ رہے تھے کہ جس نے ان سے وعدہ کیا تمہیں جو دیں گے انہوں نے دیا نا ایم کیو ایم کو. کیا مسلم نے سیٹس وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو نہ کرو یار، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وزارت دی. اچھا بتا. اچھا آپ دیکھو فاروق ستار صاحب نے بھی نون لیگ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بیسکلی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہے، اور انہوں نے 140A کے ترامیم کے لیے ہم سے کہا ہے. اور اتحاد بھی خود کیا انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں یہ ایمل ولی خان صاحب کی درخواست اور وہ بھی انہوں نے پرومس کیا ہے. تو ظاہر ہے انہیں بہت توقعات ہے کہ مسلم لیگ نون سے کہ جناب ہم تھوڑا سا پین گین کرتے ہیں تو یقینی طور پین لیں گے تو کچھ گین کریں گے. اچھا ایم کیو ایم نے رانا انصار کا نام کہا جا رہا، اس سے پہلے خواجہ اظہار کا نام دیا تھا، بعد میں سنا رانا میری اس انصار پر بھی بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے. یہ بھی بیان کرتے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ یہ خبر ظاہر جنگ میں شائع ہو چکی، اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. اچھا کیا خبر کیا موقف خبر کیا شائع ہوئی؟ خبر یہ کہ اس پہ اختلافات سامنے آ گئے اور پارٹی قیادت نے پوچھا نہیں. پہلے زارالحق صاحب کا نام تھا، اچانک سے پتہ چلا، پارٹی حیران ہو گئی کہ رانا انصار کا نام آ گیا. اصل سٹوری کیا تھی؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا وہ خواجہ اظہار حسن صاحب خود بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور خواجہ اظہار حسن صاحب جو ہے وہ ایک وکیل بھی ہیں. اچھی بات کر سکتے ہیں. ایک وکیل بھی ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا خواجہ اظہار حسن صاحب کے نام پر کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، ان کی پارٹی کی ظاہر سی بات ہے ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے. تو وہاں پر کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی اس جگہ پر ہو. اب دیکھیے بات پتہ کیا تھی وہاں پر، تو رانا انصار کا نام کس نے دیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیرسٹر گوہر، خواجہ آصف صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، نامور، مطلب نامور قانون کو سمجھنے والے لوگ تھے. اور جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا یہ رانا صاحبہ کا نام دیا. تو ایک لابی نے یہ کہا اپنی بات کو یا اپنی چیز کو بتاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں وہ قائد حزب اختلاف بھی رہی ہے،
صحیح. تو میں نے کہا یار قاعدے اس اختلاف رہی ہو قانون الگ ہے. تو میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں نا, قاعدے سے اختلاف رہی ہوں گی, لیکن بہرحال آپ کے پاس خواجہ زار حسین, مصطفیٰ کمال صاحب خود, خالد مقبول صدیقی صاحب خود, فاروق ستار صاحب خود, سینئر آپ آدمی کے پاس بہت بڑے امین الحق صاحب, صحیح, سینئر لوگ ہیں. وہاں سے سینٹ سے اچھا وہ سب سے بڑھ کر فیصل سبزواری, سینیٹر ایک اور بھی تو ہے ان کے پاس, فیصل سبزواری ہمارے صاحب, دوست حسان صابر, حسن صاحب, یہ سارے لوگ بڑے نام تھے نا آپ کے پاس. قانون حسن صابر کو تو حافظ الدین حسن صاحب, صابر کو تو بہرحال میں اس طرح حافظ الدین صاحب, حافظ الدین صاحب صحیح, وکیل ہیں وہ بھی, تو ابھی نئے ہیں, لیکن باقی سب کے اگر آپ پورٹ فولیو دیکھیے اور جس کیلیپر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چلیے اگر خالد مقبول صدیقی صاحب پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں بیٹھ سکتے تو باقی سب کو بیٹھنا چاہیے تھا وہاں پر, یہ باقی کیسی نمائندگی ہونی چاہیے. تو بہت جوابات, سوال جواب سوال جواب سوال جواب کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ فون بہت اہم ہوتا ہے. فون اہم ہوتا ہے. کوئی کال آ گئی ان کو؟ نہیں, میری کال آ گئی تھی. اچھا آپ کی اب call آ آپ کچھ اور نہ کروانا چاہیں. نہیں, میں نے کوئی لا رہا. اچھا جاتے جاتے ایک اہم خبر, اور وہ ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. بڑی خبر اس لیے اہم ہے کہ دنیا بھر میں ظاہر انٹرٹینمنٹ کو لوگ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, بالی ووڈ فلمیں سبھی دیکھتے ہیں, کوئی انکار کرتا ہے تو کرتا رہے, لیکن حقیقت یہی ہے. پاکستان میں بھی ظاہر فالو کرتے ہیں بہت سارے لوگ. اور جب میں بات کروں اگر ہندوستان کی انڈسٹری کی, تو خوبصورت ترین خاتون کا اعزاز حاصل کیا ایشوریہ رائے نے, آپ سب کی پسندیدہ. آپ نے تو تمام چیز دیکھی ہوئی ان کی, فلمیں بھی, ڈراماز, ماڈلنگ وغیرہ سب تمام فالو کرتے ہیں آپ. اچھا ان کی شادی کے حوالے سے پچھلے دنوں بہت زیادہ خبریں اب تک چل رہی ہیں. وہ خبریں یہ تھیں کہ جناب ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کے درمیان شاید ڈائیورس ہو چکی ہے اور اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی. اب اس خبر یہ آئی ہے کہ جناب یہ خبریں ڈائیورس کس لیے بننا شروع ہوئیں کہ ابھیشیک بچن ایک اور جونیئر اداکارہ کے ساتھ شاید ڈیٹنگ کر رہے تھے, یا ان کا وہاں کوئی دوستی بہت زیادہ ہو گئی تھی گہری. اب سوال یہ ہے سر آپ سے, اتنی دنیا کی خوبصورت ترین عورت ایک شخص کی بیوی ہو, پھر بھی وہ کہیں اور جا کر مطلب دوستیاں اور پینگے بڑھا رہے ہیں, مطلب یہ سب بھی ہو سکتا ہے؟ یار بڑی افسوسناک ہے ایکچولی. جب ایشوریہ رائے مس ورلڈ بنی تھی تو سبوں کی نظر ادھر تھی, اور بڑا یہ تھا فلموں میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی, بڑی بحث ہوتی رہی. اور اس کے بعد بہرحال وہ فلموں میں بھی آئیں, اور بڑی لوگوں کی کوشش تھی, بڑے بڑے اداکار کی, کہ ان سے شادی ہو, لیکن بہرحال انہوں نے جیون ساتھی چنا ابھیشیک کو. انہوں نے ابھیشیک کو جیون ساتھی چنا, کیونکہ بچن خاندان کا ایک رسپیکٹ ہے وہاں پہ. حالانکہ سلمان خان جیسے بھی امیدوار تھے, سب کو پتہ ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور بہت اچھا کپل تھا, بہت ہی لوگ ان کو پسند کرتے تھے, میں بھی ان میں شامل تھا کہ اس کپل کو پسند کرتا تھا, اور کئی فلمیں اس کپل کی آپ تو مطلب اس کو سنگل بھی پسند کرتے تھے نا, کپل کے طور پہ تو نہیں؟ سب کرتے تھے جب تک وہ مس ورلڈ تھی, تو سبھی کرتے تھے. تو جب وہ کسی کی بیوی بن گئی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کپل کو پسند کرتے تھے. میں ابھیشیک بچن کو بھی پسند کرتا ہوں, ان کی پوری بچن فیملی کو. بہرحال برا ہوا, اتنے اچھے کپلز کو اس نہیں, یہ بتائیے نا, اتنی خوبصورت عورت کا شوہر بھی کہیں اور بھی تانکہ جھانکی کر سکتا ہے. باہر ملکوں میں چیٹنگ کہا جاتا ہے, چیٹنگ, ایکسٹرا تو چیٹنگ نہیں کرتے لوگ اس طرح, افیئرز ہوتے ہیں نا, اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اور خاص طور سے جب اتنی اچھی بیوی ہو, اس کی پھر تو کرنا نہیں چاہیے, ایک بیٹی بھی ہو, تو یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ نے جس طریقے سے چیٹنگ اس کے ساتھ کی اور وہ سپریشن ہو گیا. یہ ایک افسوسناک اینڈ ہے, خوبصورت بیوی ہو انیس منصوری صاحب, تو پھر باہر جو ہے چیٹنگ نہیں کر سکتا آدمی, یہ ثابت ہوا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اگر خوبصورت نہیں ہے پھر چیٹنگ بیشک کر لیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے. علی مطلب کم خوبصورت بیوی ہو اور باہر والی زیادہ خوبصورت ہو, پھر کر لی چیٹنگ آدمی. جب آپ نے کسی کو شریک حیات بنا لیا نا, اور اس نے اپنی پوری زندگی آپ کو دے دی نا, اس کے بعد اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا بنتا نہیں ہے یار. سوری یار, میرے اس میں تو دوستی ہو سکتی ہے. دوست ہیں, کلی کے اداکار ہیں, کتنی اداکاراؤں کے ساتھ وہ ویسی فلموں میں آتے ہیں, کچھ کم ویسے زندگی کے حوالے سے پوچھ, آپ بھی اگر ظاہر ہے مطلب آپ کی دوستی آ رہی ہے نا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں. بالکل ہے, اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, رکھیے گا دیدا دلیر. اچھا, اتنی اجازت ملی ہوئی میری صاحب کو. جی دیکھیے, خوبصورت خاتون کا شوہر باہر چیٹنگ کرے بہت بری بات ہے. اگر تھوڑی سی عورت خوبصورت زیادہ نہیں ہے پھر کر لے تو جی. پہلی بات یہ کہ جتنی ڈیٹیل بایوگرافی جو ہے وہ نوید بھائی نے بتائی ہے, فالو کرتے ہیں نا ان کو, میں اتنا اس خاتون کے بارے میں جانتا نہیں. اچھا, کے بارے میں مطلب بایوگرافی جتنی بتائی ہے کہ کس طرح سے ماڈل رہی, پھر کن کے ساتھ ان کا پیار رہا, کیا کیا سلسلہ رہا, سارا معاملات کا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں ان کے فیملی کے متعلق اتنا زیادہ اویئر نہیں ہے آپ. ایشوریہ کو تو دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں دیکھا.
شکر ہے ہاں۔ تو اتنی خوبصورت خاتون کا شوہر اگر باہر اسلام دعا کر رہا ہے تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت خاتون کا شوہر کو نہیں چاہیے اس طرح کی حرکت کرے دیکھیے، ابھی تک- اگر وہ تھوڑی کم شکل ہوتی. ابھی تک تو اس بات کی کہیں کنفرمیشن نہیں ہے، افواہیں ریومرز نہیں مان لیا نا اس بات کو تو کہ جی نہیں سیپریشن کنفرم نہیں ہے، لیکن تعلقات جو باہر بنا لیے ابھیشیک نے وہ کنفرم ہے. اچھا اگر بنا لی تو غلط کیا ہوں؟ اگر وہ کم صورت ہوتی پھر بنا لے ابھیشیک. نہیں کسی صورت انہوں نے دیکھا یہ خوبصورت نہیں کہا خوبصورت عورت کے شوہر. آپ کا خیال ہوگا. اچھا نہیں آپ ہی نہیں سر کہا ابھی. میں نے کہا اس کو چیٹنگ کہتے ہیں، یہ برا بات ہوتی ہے. دوستیاں دوستی تو آپ کے حق دوستی میں کرنے میں کوئی حج نہیں ہے. شادی شدہ آدمی دوستیاں دوستی کو آپ کو ذرا سا انورٹڈ کاماز میں کرنا پڑے گا. دوست ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا. فرینڈ اینڈ دا گرل فرینڈ. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین. گرل فرینڈ مطلب گرل فرینڈ مطلب گرل فرینڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، دوستی سے آگے چلے جاتے ہیں. اس کو گرل فرینڈ کہتا ہے. باہر آپ کیا کہہ رہے ہیں، باہر جایا کریں نا مجھ سے. آپ آپ کے مطلب دوستی آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ نہیں کوئی گرل فرینڈ نہیں، دوست ہیں. اور کبھی نہیں رکھی آپ نے؟ کبھی نہیں. نہیں اگر کوئی لڑکی دوست ہے آپ کی، اسی کو گرل فرینڈ کہتے ہیں نا. اس کو کیا کہیں گے؟ گرل میری فرینڈ. دوست گرل فرینڈ ہی کہیں گے اس میری کو. دوست انگلش میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ انگلش میں وہ آپ لوگوں کی یہی پرابلم ہے. گرل فرینڈ آپ کی لڑکی نہیں ہے، دوست. آپ کی تو بہت زیادہ ہے. دیکھیے میں تو اینکر ہوں، مجھ سے سوال نہ پوچھیں. سر آپ کھل نہیں رہے اس بات میں، دیکھ رہا ہوں مسکرا رہے ہیں اندر ہی اندر. میں چہرے کا رنگ دیکھ رہا ہوں آج ماشاءاللہ سے. شجاع کے نام پر آپ چہرے کا رنگ گلو کر رہا ہے تو دیکھیے آج تو شریعہ کے glow نام کر رہا پہ. ہے اور آج. اللہ اس خیر بات کرے. پہ بھی کہ میری بھی دوستیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اور وہ شجاع کا جو پسند کرنے کا جس طریقے سے اظہار ہوا اس سے آپ اب اگر آپ لوگ چھپا رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. میں بول دیتا ہوں جو بات ہوتی ہے. اس کے پھر مضمرات کچھ بھی ہوں گھر میں. گھر میں الحمدللہ کچھ نہیں. کچھ نہیں ہوگا جی. بہت شکریہ منظوری صاحب آپ کا. آپ لوگ پوری کوشش کریں لیکن ہوں گے کچھ نہیں. کچھ نہیں ہوگا جی. بہت سی بات ہے. کھلی چھوٹ ملی ہوئی جی. بہت سی باتیں سب کے اسی طرح ہونا چاہیے. سب کو اجازت ملے، یعنی منصوری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، سب کو اجازت ہونی چاہیے. بہرحال اتنی تو اجازت ہونی چاہیے سب کے ساتھ کہ دوستی یہ وہ سلام دعا تک بات ہونی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے معزز مہمانوں کو دیجیے اجازت.